یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بہت اچھی بات یاد آئی، حالانکہ عنوان سے متعلق نہیں لیکن یاد آئی۔ کبھی کبھی میرے شہر کے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی پڑھے لکھے، دین جنہوں نے نہیں پڑھا، کہتے بھئی یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، یہ جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ، بخاری میں بتاؤ، مسلم میں بتاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور وضو کریں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے مت دو، اس کو اٹھا کے چہرے پہ ملو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہے؟ کہیں لکھا تھا؟ قرآن میں ہے کہ میرا محبوب وضو کیا کرے تو تم پانی اٹھا کر چہرے پہ مل لیا کرو؟ حضور علیہ السلام نے خود کہیں کہا تھا کہ میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی چہرے پہ مل لیا کرو؟ وہ لوگ کہیں کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ کبھی حضور نے نہیں کہا کہ اگر میں اپنی حجامت کراؤں تو میرے بال جو ہے وہ تم آپس میں تقسیم کر لیا کرو، کہیں نہیں کہا حضور علیہ السلام نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں تھوک دوں تو میرا تھوک اپنی ہتھیلی پہ لے لیا کرو، کہیں نہیں کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ مگر صحابہ نے کیا کیوں؟ بھئی صحابہ جو کرے اسی تو سے تو بخاری ترتیب پاتی ہے، صحابہ حضور سے سن کے جو بیان کرتے اسی سے بخاری ترتیب پاتی ہے۔ نہ بخاری تھے، امام بخاری تھے، نہ کتاب بخاری تھی، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی ایک کتاب تھی قرآن مقدس، وہ بھی ابھی نازل ہو رہی تھی، وہ بھی ابھی مکمل نہیں آئی تھی، لیکن صحابہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی ہاتھوں میں اٹھا کے چہرے پہ کیوں مل رہے تھے؟ نہ اللہ نے کہا تھا واضح طور پہ، نہ رسول اللہ نے کہا تھا واضح طور پر، لیکن صحابہ بتا رہے تھے کہ عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، بلکہ جس کے دل میں عشق آتا ہے وہ محبوب پہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اشنائی۔ لیکن ہم تو لکھا ہوا بتاتے بھی آپ کو، الحمدللہ ہم لکھا ہوا بتاتے بھی آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی کل جمعہ ہے اور مرکز پر جو دوسرا پروگرام ہوگا اس میں میرا عنوان یہی ہوگا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کس کس نے میلاد منایا وہ بھی بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی میلاد منایا گیا، انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کچھ غلط فہمی آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مالیگاؤں میں اور کچھ شہروں میں، ہندوستان کے کچھ شہروں میں اور مالیگاؤں میں جلوس میلاد کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جلوس میلاد کو ہمارے شہر اور کچھ اطراف کے شہروں میں جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ جب جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب میلاد النبی منانے کی تاریخ 100 سالہ پرانی ہے بس۔ ایک طور پہ یہ پیغام بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جب 100 سال جلوس کو رہے تو اس کا مطلب 100 سال ہی سے میلاد منائی جا رہی ہے۔ بھائی اپنے شہر میں جلوس کی تاریخ 100 سالہ ہے، اور اس جلوس سے پہلے بھی لوگ کسی نہ کسی شکل میں میلاد مناتے تھے، اور اس کی تاریخ نہ 100 سالہ ہے نہ 200 سالہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، فقیر کی اپنی معلومات کے مطابق کم سے کم جلوس میلاد کو 3000 سال ہو رہے ہیں، کم سے کم 3000 سال ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے 1450 سال تو حضور علیہ السلام کے ہجرت کو ہو رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سال اور شامل کر لیں تو 1500 سال ہو رہے ہیں۔ یہ 3000 سال آپ کہاں سے لائیں؟ یہ 3000 سال، یہی تو بات ہے اصل، یہ لائی نہیں جاتی، یہ آتی ہے۔ تو ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا حضور کے لیے جس کو 3000 سال ہوئے، پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 2000 سال ہوئے، پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1500 سال ہوئے، پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1450 سال ہوئے، اور اس طرح سے پھر جلوس نکلتے رہے۔ انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو ہم وہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اپنے شہر یا اطراف کے شہروں میں اگر جلوس کو 100 سال ہو رہے تو یہ یہاں کا جلوس ہے، ورنہ مطلقاً تاریخ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ کائنات کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی میلاد
میلاد مصطفیٰ کی جو ہے وہ تاریخ پرانی ہے، بلکہ جب کائنات نہیں بنی تھی، زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، تب بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے نبیوں کے اجتماع میں اللہ نے میلاد محبوب کا ذکر یوں فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے میرا محبوب کی تشریف لانے ہی کے ذکر کو تو ذکر میلاد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آمد رسول کا ذکر نبیوں کے اجتماع میں اللہ فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق۔ سوچو تو صحیح، بیان کرنے والا خدا ہے اور اس بیان کو سننے والے انبیاء ہیں، یعنی کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کسی شہر میں اگر 70 سال 80 سال 50 سال 10 سال سے کہیں بنیاد رکھی گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میلاد کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئے ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزیں محبت سکھاتی ہے، بس اتنا ہے کہ ناجائز طریقہ نہ ہو۔ جیسے ڈی جے کوئی لگا دے، ڈی جے لگائے، یہ طریقے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کوئی کام کرے، سروں پہ پٹیاں باندھ کے نکلے، اچھل کود کرے، ادھم مچائے، یہ نہیں ہے۔ اور رات کے 3 بجے اور رات کے 2 بجے آپ اٹھ کر کے کئی بھونگے لگا کر کے نعت شریف بجانا شروع کر دیں، لوگوں کی نیند کا خیال نہ کریں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اتنا ہے کہ بھئی میلاد پڑھو، نعت پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن سونے والوں کے سونے کا خیال کرو، ذکر کرنے والوں کے ذکر کا خیال کرو، اسٹڈی کرنے والے اسکول کے بچوں کے اسٹڈی کرنے کا خیال کرو، مریضوں کا خیال کرو، بیماروں کا خیال کرو، ان کا خیال کرو۔ جتنی وقت میں گنجائش ہے جب تک لوگ جگتے ہیں تب تک کرو، ورنہ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن زور سے کرنے سے کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس بیمار کے سرانے بیٹھ کے زور سے قرآن مت پڑھو، اپنی آواز میں قرآن پڑھو۔ تو اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے، تو لیکن اس سے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب شب میلاد آ جائے، آخری شب میلاد کی شب، تو چونکہ اس میں اکثر اہل ایمان جگتے ہی رہتے ہیں، اس میں اکثر لوگ جگتے رہتے، پھر اس دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو سبھی جگتے ہیں، اور کیونکہ بھائی اس دن عاشق نہ جگے گا تو کون جگے گا؟ اس دن تو مقدر جگتے ہیں، اس دن تو سوئی ہوئی تقدیریں جگتی ہیں۔